الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. تو فرمائے کہ انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اب قیامت کے بارے میں تو حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. کب قیامت قائم فرما دے دیر یا سویر اس کی مرضی. لیکن یہ بات غور طلب ہے اور پریشان کن ہے. فلما رأوه زلفا، جب قیامت ہوگی اور یہ لوگ جہنم کو بالکل قریب سے دیکھیں گے. سیئت وجوہ الذین کفروا، تو فرط غم اور اضطراب اور حسرت اور افسوس کی وجہ سے ان کے چہرے پشمردہ ہو جائیں گے، سیاہ روح ہو جائیں گے. اور پھر مزید ان کی ذلت کو دوبالا کرنے کے لیے ان سے کہا جائے گا هذا الذي كنتم به تدعون. یہ تو وہی چیز ہے دنیا میں جس کی تم لوگ طلبگار تھے. کئی بار ان جھوٹوں نے، ان دشمنوں نے انبیاء علیہ السلام کی گریبان پکڑ لی، آئے ان کے سامنے توہین آمیز انداز اختیار کی کہ چلو لے آؤ اپنی قیامت، کب تمہاری قیامت آئے گی، کب تباہی مچے گی، خام خواب ہمیں ڈراتے رہتے. یہ تو وہی ہے، اب آ گیا ہے نا. هذا الذي كنتم به تدعون. یہ وہی چیز جس کو تم لوگ طلب کیا کرتے تھے، جس کے تم لوگ طلبگار تھے. یہ بات ثابت کرنے کے بعد دوبارہ متوجہ کیے جاتے ہیں بنی نوع انسان کو کہ دیکھو ہم اور ہماری حیثیت اللہ کے بندے کی ہے، ہمیں اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم تو اللہ رب العزت کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کی بندگی کے اعلاء کے لیے ہماری محنت اور جدوجہد ہے. اور تم لوگ جو کفر کے پیچھے پڑتے ہوئے ہو، کفر کے لیے زندگی کا جو تم لوگوں نے معیار بنا لیا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا تمہیں کوئی. باقی ہماری بات تو اللہ کی تحویل میں. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، آپ ان سے فرمائیں کہ دیکھو اگر اللہ مجھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے ہلاک فرمانا چاہے، کسی مصیبت میں ڈال کر کے مجھے ختم کر دے، وَمَن مَعِيَ، میرے ساتھیوں کو بھی، مجھے میرے ساتھیوں سمیت اللہ رب العزت نے اس کو نابود فرمایا. اور رحمنا، یا اللہ رب العزت
میرے ساتھیوں پر مجھ سمیت مہربانی فرما دے۔ ہر چیز پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ہم پر جو بیتتا ہے اس کا جواب تمہیں نہیں دینا، اپنی خیر مناؤ، یہ بتا دو فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کفار کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ ہماری بات ہم پر، اور ہم ہیں اللہ کے سپرد، اللہ کے تحویل اور اللہ رب العزت کی مرضی کے سائے کے نیچے زندگی گزارنے والے۔ اللہ ہمیں موت دے یا خوشگوار زندگی، یہ دونوں، لیکن تمہیں بحیث منکر و کافر تمہارا حال اور مستقبل تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کفار کو دردناک عذاب سے کون بچا سکے گا؟ باقی اللہ کی ذات پر ہمارا جو ایمان ہے، اللہ تو یہ ذات ہے، هو الرحمن، حد سے زیادہ رحم کرنے والا، اس سے رحم کرنے والا کہ مقصر اور کوتاہی کرنے والے کو کوتاہیوں سمیت اپنی رحمتوں سے نوازے، باوجود کہ اس نے نافرمانی کی ہے، کوتاہیوں کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ رحمان ذات ہے۔ علیہ آمنا بہ وعلیہ توکلنا، قل هو الرحمن، اللہ کی ذات رحمان ہے، آمنا بہ، ہم نے اس ذات پر ایمان لایا ہے، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اس پر توکل کی ہے۔ اپنی زندگی کے ہر قدم، ہر مرحلے میں ہم نے اپنے اختیارات اس کی سپرد کر دیے، اور اس کی طاقت پر اعتبار کرتے ہوئے ہر کچھ جو کرنے کا کام ہے اور ہمیں حکم ہے وہ ہم کرتے رہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اب ان قریب تم بھی جان جاؤ گے کہ کھلے گمراہی میں کون ہے، اللہ کی بندگی کرنے والے یا اللہ کی عبادت سے منحرف، پتہ چل جائے۔ اور آخر کی آیت، جو سورت کے آخری آیت، اس کی بھی عجیب انداز، چیلنج ہے، آؤ سائنس و ٹیکنالوجی کے دور کا انسان، یا پتھر کے دور کا انسان، یا دانت کے دور کا انسان، یا پوری مخلوقات، ارأیتم، کبھی سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے، کبھی اندازہ لگایا ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا، جو پانی زندگی کا انحصار اس پر ہے، زندگی مرہون منت ہے پانی کی اللہ کے امر سے۔ اب بتا دو کہ یہ پانی جتنی آسانی سے اللہ نے تمہارے دسترس میں رکھ دی ہے، جب چاہو جہاں سے چاہو ہر جگہ پانی ہی پانی، لیکن ان اصبح ماؤکم غورا، کوئی دن ایسا ہو کہ پانی زمین کے اندر بہت نیچے ہی چلا جائے، تمہاری پہنچ اور دسترس سے بہت نیچے چلا جائے۔ اب بتا دو متبادل، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہو سکتا ہے کوئی ایسا کہ آپ کے لیے، تم لوگوں کے لیے پانی لے آئے، علانیہ اور صاف شفاف پانی، کہ اللہ نے جو زمین برد کر دیا تھا، زمین کے نیچے بہت دور لے جا کر اللہ رب العزت نے اسے چھپا دیا، اب کوئی لے آئے اس کو ظاہر کر سکے گا؟ کوئی مشین، مشنری، ٹیکنالوجی، کوئی ایٹمی سائنس، یا اس سے بڑھ کر یا اس سے ہٹ کر کوئی سائنس؟ یہ سب کچھ کر سکتا ہے صرف اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات نے انسان کو تخلیق فرما دی، زندگی دے دی، ذرائع دے دی، اپنی زمین پر آباد فرمایا، اور مقصد زندگی بھی بتا دیا۔ تو قرآن کریم کی جتنے بھی آیتیں ہوں، صورتیں ہوں، ان میں مقصد یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی کا ہر آواز ہر انسان تک پہنچ جائے، تاکہ اس کی اخروی
زندگی سعادتوں کے ساتھ اسے نصیب ہو اور تباہیوں سے بچ جائے۔ ان معروضات پر ہماری باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان لمحات کو قبول فرمائے اور ہماری خامیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔